اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے جو ہیں نہریں جاری ہوں گی، اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہیں تو وہ دنیا کے اندر ہی مزے کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور وغیرہ کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں ہی اشد قوتاً، جو سب سے زیادہ طاقتور مضبوط تھے، من قریتی کا، اس بستی سے، التی اخرجت کا، کہ اے پیغمبر جس بستی والوں نے آپ کو یہاں سے نکالا ہے، تو اہلکناہم، تو ہم نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین جو ہے مکہ میں رہنے، یعنی مکہ سے باہر نکالنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانا پڑا، تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے تھے تو بار بار پلٹ کے جو ہے مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل کر رہے ہیں اور ایک دلاسا دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنی بھی بستیاں، کتنی ایسی بستیاں تھیں جس میں بہت سارے لوگ طاقتور تھے، اور جس بستی سے آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے وہ بستی والے کے لوگ، لیکن ہم نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے محمد جو ہے ہار کے چلے گئے اور یہ بستی والے جو ہے جیت گئے، طاقتور لوگ ہیں، اللہ ان کو جو کچھ بھی نہیں کیا، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو آپ اس میں نہ رہیں، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ بستی والے لوگ تھے، قوم سمود، قوم عاد، فرعون کا قوم، فرعون، پھر جو بہت سارے بستیاں تھیں جو لوگ طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا چند سیکنڈ میں، ایک آواز میں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں، اور ہوا بھی ایسا، جب مدینہ پہنچے، مدینہ گئے تو جنگیں ہوتی رہی، دھیرے دھیرے مکہ جو ہے فتح ہو گئے، جیت گئے، ہر جگہ جو ہے اللہ کے نبی کی حکومت ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے روشن اور ایک اچھے راستے پر ہو، تو کمن زین لہ سوء اعمالہ، تو وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جن کے بدکاریاں جو ہے ان کے سامنے خوشنما اچھا بنا کے پیش کرتا ہو۔ یعنی جو لوگ اللہ کے روشن راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہیں، ان کے اعمال، اور جو غلط راستے پر ہیں ان کے اعمال، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہش پر ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو اس جنت کے بارے میں اس کی مثال پیش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، اور اس جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کیسی ہوں گی اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اور اس جنت کے اندر پانی کی ایسی نہریں ہیں جو کبھی بھی جو ہے بدمزہ اور خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر تو پانی خراب ہو جاتی ہیں، ہلکا سا کچھ ڈالے یا کچھ بھی ہو پانی خراب ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے اندر پانی کی ایسی نہریں ہیں جو کبھی بھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت کے اندر دودھ کی ایسی نہریں ہیں جو کبھی بھی بدمزہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدل سکتا ہے۔ جی
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور جنت کے اندر شراب کی ایسی نہریں ہیں جو پینے والوں کو خوب مزہ اور لذت دے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت کے اندر شہد کی ایسی نہریں ہیں جس کا کبھی مذاق خراب نہیں ہو سکتا ہے، جو بالکل مزے ہی مزے، جو اس کو کھانے میں کیا ہے اچھا ہی لگے۔ تو 4 چیزیں جنت کے اندر خاص ہیں۔ سب سے پہلا پانی ہے، دوسرے نمبر پر دودھ ہے، تیسرے نمبر پر جو ہے شراب ہے، اور چوتھے نمبر پر شہد ہے۔ یہ جنت کے اندر یہ 4 چیزیں جو خاص ہے جس کا قرآن نے بیان کیا یہاں پر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اب کہہ رہے ہیں کہ اس جنت کے اندر ان 4 چیزوں کے علاوہ بہت سارے پھل بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ 4 ہی چیزیں ہیں، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس جنت کے اندر بہت سارے، من کل الثمرات، ثمر کی جمع ثمرات آتا ہے، بہت سارے پھل ہوں گے، اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے جو ہے ان کی مغفرت ہوگی، ان کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کمن ہوا خالد فی النار، تو کیا یہ شخص جو جنت کے اندر ہے اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں الگ الگ ہے۔ ایک ہے جنت کے اندر خوب مزے لے رہا ہے، ایک جہنم کے اندر ہے جو خوب ایک دم اس کو عذاب ہو رہا ہے، کھولتا ہوا آگ ہے، اس میں وہ جل رہا ہے، پک رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَسُقُوا مَاءً، اور ان کو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، دیا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جس سے ان کی پیٹ کی جو آنتیں ہوتی ہیں نا وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے گرم پانی پینے کی وجہ سے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مجلس میں جو لوگ بھی بیٹھتے ہیں تو بہت ہی کان لگا کے غور سے سنتے ہیں۔ یہاں پر منافق کی بات کر رہے ہیں کہ منافق جو کچھ ایسے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، جو اللہ کے نبی کی جب باتیں ہوتی تھی، جو اللہ کے نبی کسی مجلس میں بات کرتے تھے قرآن و حدیث کی، تو غور سے سنتے تھے، کان لگا کے سنتے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب باہر نکلتے تھے تو اس وقت کیا کہتا تھا وہ دیکھیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جیسے ہی جب وہاں سے باہر نکلتا تھا تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو لوگ علم والے تھے، جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، ان لوگوں سے پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ ماذا قال آنفا، ابھی جو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نے کیا کہا، کیا ہے اس نے کیا کہا تھا ابھی؟ یعنی مجلس میں تھے تو کان لگا کے سنتے تھے، اور یہاں مجلس سے باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صرف دکھانے کے لیے جو ہے کہ ہاں غور سے سن رہے ہیں، لیکن جب باہر آئے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو اس سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ باہر اس لیے پوچھتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ محمد ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ہم تو سنتے نہیں ہیں، صرف کان لگا لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو عمل بھی نہیں کرتے ہیں، نہ غور سے اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب تو منافق کی یہاں حال بتلا رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے نا کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیان میں یا کہیں جو تقریر ہوتے ہیں تو غور سے سنتے ہیں کیا کریں، لیکن جیسے یہاں جمعہ کے باہر یا جیسے ہی نماز ختم ہوئی، بیان ختم ہوا، جب مسجد سے باہر نکلے تو ان سے پوچھے کہ بیان میں کیا بات ہوئی، تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، سمجھ میں نہیں آ رہا، سب بھول گئے۔ تو ایسے جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو منافق کہتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، کہ اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، چن لیا ہے، تو زادہم ہدا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی ہے کہ نہیں؟ دیکھو گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے اللہ کے راستے پر آتا ہے، ہدایت کا جب ان کو ہدایت ملتی ہے تو دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے، اور ان کا اتنا تقوی اور اتنے سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں کہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کریں کہ جو لوگ
سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا ہے اور وہ سیدھا راستہ اختیار کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں، ان کے تقویٰ میں جو ہے اور اضافہ کر دیتے ہیں جی۔ اور وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کی ہدایت میں اور ان کے تقویٰ کو اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی کر دیتا ہے، ان کی تقویٰ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جی۔ تو جب تک ہم لوگ اپنے دل سے اور سچے دل سے نہیں چاہیں گے نا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہماری تقویٰ میں جو ہے اضافہ نہیں کریں گے۔ تو دل سے جو ہے کیا ہے، ہدایت کے راستے کو چنیں، اور جو بھی کام کریں نیکی والا کام ہو دل سے خوشی سے کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کہانی والوں نے کہا ہے کہ بہت اچھی بات، کام کوئی بھی ہو، بزنس کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا جتنا بھی نیچا ہو گھٹیا ہو، لیکن دل سے اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ دیتے ہیں۔ بزنس کوئی بھی ہو، وہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ کام بہت چھوٹا ہے، اس کو کون کرے، لیکن کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ارے کیا کریں، مجبوری ہے، یہ ہے وہ، اب کرنا ہی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتے ہیں۔ دل سے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کھولے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ مت سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کام میں لگیں گے تو، نہ نہ نہ، لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا ہی نہیں ہے، ہم اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو دل سے اور خوشی سے جو ہے اس کا یہ کریں۔ کتابوں میں لکھے مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا چہرہ بالکل پسند نہیں ہے جو ہر وقت منہ لٹکائے رہے، ایسا لگتا ہے کہ غصے میں ہے اور جو ہے ان کا چہرہ مزاج فریش نہیں ہے، اس کام سے خوش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث یہی کہتا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں، جیسے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع میں حضرت خدیجہ کی مال جو ہے لے کے جاتے تھے اللہ کے نبی شام کی طرف، اور بیچ کے لاتے تھے، جو پیسہ ہوتا تھا اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو دے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی تجارت بھی کیے ہیں، تو بچپن میں جو ہے بکری بھی چرائے ہیں، بہت کام کیے ہیں، اور اسی میں اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں یہ کام تو غلط ہے، یہ تو نیچا والا کام ہے، ہم نہیں کریں گے، وہ کریں گے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس میں ترقی ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی جب بھی یعنی کہ 63 سال رہے ہیں، اس 63 سال میں ہر چیز کر کے چلے گئے، سب کو بتلا کے چلے گئے کہ بزنس اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، امامت کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، درس و حدیث والا کام کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے، کوئی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں کس طرح سے کرنا ہے۔ یعنی ہر کام کو اگر آپ دل سے کریں گے تو اس کام میں مزہ آئے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی خوش کریں گے اور اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ نہیں اگر اوپر دل سے کر رہے ہیں، چلو چل رہا ہے جس طرح چل رہا ہے، تو ایسے میں جو ہے پھر ترقی نہیں ہو پاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو دل سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زادہم ہدا، ان کے ہدایت میں، ان کے کام میں، ان کے تقویٰ میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ نہیں اگر دل سے نہیں ہوگا تو پھر وہی چل رہا ہے تو چلنے دیجیے، تو وہی ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک ان کے پاس جو ہے ان کے سامنے قیامت آ جائے۔ یعنی یہ کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں کب قیامت آئے، محمد بہت بولتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آ جائے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ فقد جاء اشراطها، تو یقیناً تحقیق کے اس کی نشانی جو ہے ظاہر ہو چکی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، وہ ساری نشانیاں جو ہے کچھ جو ہے سمجھیے کہ اب ظاہر ہو رہا ہے، مل رہا ہے۔ جیسے کہ جو ہے شراب جو ہے کھلم پیے جائیں گی، دیکھیے شراب پیے جا رہے ہیں، کوئی بولنے والا بھی نہیں۔ زنا دیکھیے کتنا عام ہو گیا ہے، جگہ جگہ پہ جو ہے زنے کے اڈے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ برائیاں کتنے عام ہو گئی ہیں۔ تو یہ دھیرے دھیرے سمجھیے کہ قیامت کی نشانیاں جو چھوٹے موٹے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں ابھی سے دھیرے دھیرے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو لیکن یاد رکھے کہ یہ لوگ جو لوگ قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کو قیامت کے وقت جو ہے ان کو کوئی نصیحت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ جب ان کے اوپر اچانک قیامت آئے گی تو اس وقت یہ لوگ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی بات، ان کی جو ہے کوئی بھی بات مانی نہیں جائے گی، یہ کہنے کے مطلب جی۔ تو اتنے سارے آدمی سمجھیے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتلا رہے تھے، اور سب سے اہم اور جو خاص آیت جو ہے جو ہمیں اچھی لگی وہ یہ کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتے ہیں۔
نماز ہو دل سے نماز ادا کریں، اوپر دل سے نہیں اذان ہو گئی ہے چلتے ہیں اب کیا کریں، بیٹھے بیٹھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو چلتے ہیں مسجد میں، یہ نہیں، دل سے نماز ہو تو اس میں بھی اگر 4 ہی رکعت ہوگی دل سے اگر نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس میں دھیرے دھیرے اضافہ کرتے رہیں گے، اور دھیرے دھیرے آپ کے نظام میں نماز میں جو اضافہ ہوتا رہے گا، اور جو آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی، خضوع والی ہوگی۔ یہ تو کوئی بھی کام ہو دل سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔